بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس وقت عقیدہ آخرت اور قدرت خداوندی کا جو بیان ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ذوق قرآن کیسے پیدا ہوتا ہے اس کے بعض پہلوؤں پر بھی آپ کے سامنے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ پچھلے پروگرام کے اندر میں نے سورہ قوف کی چند ابتدائی آیات جو تھیں ان کا مختصر سا ترجمہ آپ کو سنایا تھا، اور آج ایک دو دوسری صورتوں کے چند آیات جو ہیں ان کا لفظی ترجمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ عقیدہ آخرت اور قدرت خداوندی، اس پر تمہیدی کلمات میں نے پچھلی بار کہے تھے کہ اس وقت کے جو لوگ تھے یا آج کے بھی جو لوگ ہیں جو ہماری کمیونٹی کے ممبر نہیں ہیں، وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے علم پر یقین نہیں آ رہا اور اس کو وہ مان نہیں پا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ایک بار تبدیل کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی ان کو جواب دیا کہ ہاں، غیر الارض والسماوات، یہ زمین بدل جائے گی، یہ نظام بدل جائے گا، یہ جہان بدل جائے گا، ایک اور جہان ہوگا، اور یہ میری قدرت میں ہے اور یہ میں کروں گا، اور یہ میرا پلان ہے اور یہ میرا پروگرام اور سکیم ہے، یہاں سے لے کر میں نے وہاں تک اس کو لے جانا ہے۔ اب ان کے جو شبہات تھے اور ہیں وہ یہ تھے کہ ایک تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں ہے، اور وہ کیسے جانے گا اتنے لوگوں کے فیصلے کرنا، کسی نے کیا کیا ہے، کہاں کیا ہے، اور ان کی ایک ایک چیز کا ریکارڈ رکھنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت اور قدرت خداوندی کے مضمون کے اعتبار سے مکی صورتوں میں کوئی ایسی صورت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جو چھوٹی ہوتی ہیں اس کے اندر ذرا بڑے باریک طریقے سے ہوتا ہے، جو بڑی ہوتی ہیں اس میں ذرا تفصیلات ہوتی ہیں، اور مدنی صورتوں میں بھی مگر اس کی جہت اور ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ ہاں، میں قادر ہوں اور میں حساب کروں گا، اور کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی، کسی کا میرے اوپر روب نہیں ہوگا، کسی کے خوف میں آ کر میں فیصلہ نہیں بدلوں گا، اور کسی پر غصہ کر کے میں اس پہ ظلم نہیں کروں گا، این میرٹ کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم، قدرت، شان کا بیان فرمایا اور ان کے سوالات کے جواب ارشاد فرمائے۔ یہ مضمون جہاں جہاں قرآن میں آتا ہے وہاں بہت سی اور باتیں ساتھ ہوتی ہیں، احوال قیامت ہوتے ہیں، عالم بقا کا ذکر ہوتا ہے، اور حساب کتاب کے بعد کے مراحل ہوتے ہیں، آگے کا لائف سٹائل بھی ہوتا ہے، اور وقت موت کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اور میزان کی باتیں بھی ہوتی ہیں، جلال کی باتیں بھی ہوتی ہیں، لوگوں کے احوال کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ ساری باتیں وہاں جمع ہوتی ہیں، لیکن ان باتوں میں سے میں نے صرف ان آیات کو یا ان پارٹس کو بیان کرنا ہے جو میرے موضوع کے متعلق ہے، اور وہ کیا ہے؟ شان خداوندی با اعتبار آخرت اور شان خداوندی با اعتبار دنیا۔ وہ جو دنیا کے اعتبار سے اس کی شان ہے وہ بھی اس کے اندر ذکر تو ہوتا ہے، وہ مثالیں دیتا ہے آخرت کی بات کو سمجھانے کے لیے، جو انسانوں کی لینگویج ہوتی ہے جیسے وہ بات کو سمجھ سکتے ہیں اس طرح دنیا کی، مگر وہ دوسرے وہاں مضامین ہوتے ہیں ان کو میں عموماً ٹچ نہیں کرتا، کیوں؟ پھر تو وہ بہت تفصیل سے چلے جائے گی، اور میرا جو موضوع ہے وہ صرف اتنا ہے۔ اب ان کے خیال میں یہ تھا کہ جب وہ قیامت کا دن آنا ہے تو کیسے آئے گا، کب آئے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کا اس کی جب ابتدا فرمائی ہے، جو میں نے آیت پڑھی ہے سورۃ انبیاء کی ہے، اس کے اندر فرمایا وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور ابتدا میں ہے اقترب للناس۔ یہاں ایک حسن قرآن کی بات ہے کہ وہ مضمون شروع ہوا تھا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، وہ وقت جس کا تم انکار کر رہے ہو وہ تو بہت قریب آ گیا، اور تم نے ابھی اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، بلکہ جب اس کی شان کی یہ آیات آتی ہیں کہ وہ یہ کرے گا، اس کی یہ پروگرام اور سکیم ہے،
تو تم ایسے منہ موڑ کے چلے جاتے ہو جیسے تمہارا اس کے اندر کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے, تمہیں وہ تمہارے لیے بات ہی نہیں ہو رہی, اتنی غفلت میں ہو, منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں یہ تمہارے لیے ہے. ماں بچے سے کہتی ہے یہ ناشتہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے, اور وہ اپنی جوانی کے نشے میں ہوتا ہے, اور وہاں اس نے دوستوں کو ٹائم دیا ہوتا ہے, اس کی پلاننگ اور ہوتی ہے, اس کو وہ بات ماں کی محبت بھری بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ صبح اٹھتی ہے اور وہ اس نے ناشتہ بنایا, وقت لگایا, تیار کیا, صفائی کی, اور پھر بول رہی ہے بیٹے تم لیٹ ہو رہے ہو, پھر تمہارے جانے کا وقت آ گیا, یہ ناشتہ پڑا ہوا ہے, اور وہ سر مارتا ہے ماں کے سامنے. یہی اسلوب یہاں پر بھی ہے, وہ ماں سے زیادہ کریم. فرماتا ہے اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون. کیا بات ہے, وقت قریب آ گیا جس کا تم انکار کر رہے ہو. اور پھر جب سورت کا آخری آیات آتی ہے تو وہ جو بگننگ میں مضمون تھا نا, پھر وہ یہاں آ گیا. واقترب الوعد الحق, وہ سچا وعدہ بالکل قریب آ گیا, بس آیا ہی کھڑا, یوں آیا وہ تمہارے سامنے. اس کے مختلف اسالیب ہیں جیسے بھی آپ کہیں اس کے لیے. یعنی جو سورت کی ابتدا ہوتی ہے وہی سورت کی انتہا ہوتی ہے, اور سورت کا نام سورت انبیاء ہے. یعنی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا اپنے آپ کو سنبھل لو. اور سنبھلنے کا مطلب کیا ہے جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے, عقیدہ آخرت کے بارے میں قدرت خدا بندی کو مان لو, اس پر ایمان لاؤ, اور اس جہان میں جو تم نے جانا ہے وہاں جو کر ساتھ لے کر جانا ہے, وہاں جو تم نے زندگی گزارنی ہے وہ سامان تھوڑا تھوڑا اٹھا لو اور اٹھا کے ساتھ لے چلو, وہاں تمہیں رہنے میں آسانی ہوگی. بس یہ بات ہے. تمام انبیاء کا یہی سبق بیان ہوا ہے. اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا, اس لیے میں نے بات وہاں سے شروع کی ہے جہاں آخر میں تمام انبیاء کے بعد رحمت للعالمین کا ذکر آیا. اس کا ایک میں نے جیسے کہا تھا نا, وہاں وہ چیزیں ہوتی ہیں بکھری ہوتی ہیں آیتوں کے اندر, وہ پھول پڑے ہوتے ہیں, ان کا ذرا گلدستہ بنانے کے لیے آپ کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے. پہلا یہ تھا کہ قیامت قائم ہوگی یا نہیں, اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے یا نہیں, کرے گا یا نہیں, ہوگی یا نہیں. اب اس کے دو یعنی عام مشہور ہے کہ ہوگی کہ نہیں, لیکن میں اس پہ زور دے رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے تھے ہو سکتی ہے یا نہیں, وہ کر سکتا ہے یا نہیں, یہ زیر باس تھا. اسی کا نام ایمان ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کہہ رہے ہو کہ کیسا ہوگا, اذا متنا وکننا ترابا ذالک رجم بعید. پچھلی میں نے سورہ کہا یہ نا 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 مٹی ہو جائیں گے, پھر یہ کیسے ہوگا. اب ان کے اس سوال کا جواب جگہ جگہ دیا گیا ہے. ابھی میرے وہ سورۃ انعام میرے کی ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی تھی, کیا بات ہے, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے وہاں کمال طریقے سے بیان فرمایا, ہر جگہ ہی کمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, اس نے اپنے ذمہ کرم لے لیا ہے, اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ کیا کرے وہ, لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہے. اب یہاں دیکھیں رحمت کا مطلب کیا ہے. ہم عام طور پر رحیم کا معنی صرف مرسیفل کے معنی میں کرتے ہیں, وہ بس رحم فرما دیتا ہے, یعنی اس سٹائل میں. یہ سینٹ پول کسی زمانے میں یہ معنی کیا کرتا تھا, بس اس کی ایک تاریخ ہے. لیکن رحمہ, رحیم, رحمہ, اس کو وہاں ڈال کے دیکھیں کہ پہلی چیز اللہ تعالیٰ پہلا کلام نازل ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اللہ تعالیٰ نے یہ تعارف پہلا کرایا کہ میں اللہ ہوں, میں رحمان ہوں. یہ اللہ کا دوسرا نام رحمان ہے, کہ وہ اللہ جو رحمان, جس کا ایک نام اللہ اور دوسرا نام اس کا رحمان ہے, یہ مستقل نام ہے, اس پر میں نے سارے پروگرام کر دیے ہیں, نام ہے. اور پھر تعارف کیا کرایا کہ وہ رحیم ہے. اس کا مطلب ہے اس رحیم کے اندر جہان بند ہے, یہ یونیورسل صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور جہاں رحمہ ہے مراقبہ کریں, کھڑے ہو جائیں کہ کیا مطلب ہے. اور یہاں دیکھیں رحمہ کا لفظ آیا, فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہے, اس نے اپنے ذمہ کرم لے لیا ہے. کیا تم کہتے ہو اذا متنا وکننا ترابا ذالک رجم بعید, جب ہم فنا ہو جائیں گے تو کیسے زندہ ہوں گے, ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی. میری رحمت کا یہ تقاضا ہے, اور میں نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے کہ میں تمہیں مٹی میں مٹی نہیں ہونے دوں گا, میں تمہیں گم نہیں ہونے دوں گا, میں تمہیں ختم نہیں ہونے دوں گا, میں تمہیں فنا نہیں ہونے دوں گا, بلکہ کیا ہے لَيَجْمَعَنَّكُمْ, میں تمہیں جمع کروں گا, لا ریب فیہ. اور یہ جو تمہارے ذہن میں کشمکش چل رہی ہے نا, کیسے کیا, اس کو نکال دو.
بالکل کوئی کشم کش نہ رکھو، یہ میری رحمت کا تقاضا ہے، یہ میرا رحم ہے کہ میں تمہیں اپنے پروگرام کو پایا تکمیل تک پہنچاؤں، یہ میرا کرم ہے، میں نے اپنے ذمہ کرم لیا ہوا ہے، یہ ہوگا، میں تمہیں فنا نہیں ہونے دوں گا اور میں قیامت کا دن لاؤں گا۔ اور آگے تو کمال ہو گئی، الذین خسروا انفسہم۔ اور سنو، ماں بیٹے سے کہتی ہے جی ناشتہ بنایا ہوا ہے، بیٹے بھوکے رہو گے اگر نہ کھایا، یہ تمہارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین خسروا انفسہم، وہ میری اس رحمت کو اگر تم نے نہ دیکھا، میرے پروگرام کو نہ سمجھا اور ضرورت قیامت کو نہ سمجھا کہ یہ پروگرام پایا تکمیل کو پہنچنا چاہیے، اگر تم نے اس کو نہ سمجھا تو الذین خسروا انفسہم، تم ہی بھوکے رہو گے نا، اور تم نے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ اور فہم لا یؤمنون، میں نے تو اتنی مثالیں دے دی ہیں، اتنے دلائل دے دیے ہیں، پھر بھی تم اس کے ماننے کا اعلان نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی تمہیں اسے ماننا نہیں۔ لا یؤمنون کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس پر میں کسی وقت آگے جا کر بیان کروں گا کہ لا یؤمنون کا کیا مطلب ہوتا ہے، بس اس وقت یہی جو میں نے عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں فنا نہیں ہونے دوں گا، یہ میری رحمت کا تقاضا ہے۔ اب پروگرام کیا ہے؟ عقیدہ آخرت، قدرت خداوندی، اعادہ، رجعت الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف جانا، اور وہ حساب اکیلا کرے گا، اور وہ اکیلا جانتا ہے، وہ اکیلا حساب کرنے کی قوت رکھتا ہے، اور وہ جانتا ہے، اس کے پاس علم ہے، وہ کسی کے انفلوئنس میں نہیں آئے گا، وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں وہاں پر، ورڈ آف دا اسٹریٹ کیا ہے؟ وہ کفار مشرکین، کیسے ہوگا، وہ کیسے کرے گا، کیسے کرے گا اور کیسے ہوگا؟ ارے تم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں، ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، اور تم نے اللہ کی شانوں کو جانا ہی نہیں، اس کی شانوں کو پہچانا ہی نہیں، اس کی طاقتوں کو پہچانا ہی نہیں، اس لیے تو تم کہہ رہے ہو کہ وہ کیسے کرے گا، وہ کیسے ہوگا۔ ما قدر اللہ حق کا قدر، تم نے اس کی شان کا پہچانا نہیں اور تم اسے جانتے نہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، وہ کمزور تھوڑا ہے کہ وہ یہ نہ کر سکے، اور وہ کمزور تھوڑا ہے کہ اس کو کوئی شریک بنا کر اپنے نظام کو چلانا پڑے، یا وہاں اس کے شریکوں کا اس کے اوپر کوئی انفلوئنس ہو۔ وہ تو عزیز ہے، وہ تو تنہا اتنا قوت والا ہے کہ وہ سارا کچھ تنہا کرتا ہے، یہی تو شان خداوندی ہے۔